ایک سوال کیا گیا، یہ ہمارے بصیر پور سے ہے محمد ظفر قادری۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے سلوار کے لنگوٹ دے کر نماز پڑھنا، اس کا شرعاً حکم کیا ہے کہ سلوار چڑھا کر ٹخنے ننگے کر کے نماز کے لیے اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے متعلق میری تحقیق یہ ہے، اگرچہ ہمارے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ ٹخنے ننگے کرنے کے لیے سلوار کو لنگوٹ دینا نماز شروع کرنے سے پہلے مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ میری نظر میں یہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ اسی طرح بعد سے ہمارے علماء وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو، تہ بند ہو تو مکروہ تحریمی ہوگی نماز، یہ بھی نہیں۔ تکبر کی خالص نیت ہے، تکبر کی نیت تو پھر الگ بات، جو صرف رواج کے طور پر ٹخنوں سے نیچے چادر ہے، اس پر مکروہ تحریمی کا حکم نہیں لگے گا۔ یاد رہے کہ یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے ٹخنے ننگے کرنا، یہ مطلق لباس کا مسئلہ ہے۔ منع ہے تو ہر وقت منع، یہ نہیں کہ نماز کے لیے منع اور باقی جائز ہے۔ اب دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ملتا ہے، راوی کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا اپنے مکان کے دروازے میں کھڑے تھے اور آپ کی تہ بند کا اگلا حصہ، شلوار کا اگلا حصہ، وہ یہ پاؤں کے سامنے والے حصے کے اوپر رکھا ہوا تھا، پب کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر اس پر رکھا ہو تو ٹخنے ضرور ڈھانکے جائیں گے۔ تو ایک صحابی کے عمل سے بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ ٹخنے ڈھانپنے کے مسئلے میں اتنی شدت نہیں ہے۔ تکبر کی نیت وہ الگ بات، وہ تکبر ہونے کی وجہ سے ممنوع۔ اگر صرف رواج کے طور پر ہے تو یہ بھی مکروہ تنزیہ، اور وہ جو لنگوٹ دینے والا مسئلہ ہے وہ بھی مکروہ تنزیہ ہی۔ اب اس سلسلے میں میرا ایک پورا مضمون شاندار اس مسئلے پر موجود ہے۔ میں خلاصہ کے طور پر ایک بات بتاؤں کہ امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح مسلم میں، سعد الدین تفتازانی نے تلویح میں، اور اس طرح کئی اور علماء نے، یہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، اور کئی اور علماء نے لکھا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ نماز سے پہلے آستینیں چڑھانا یا سلوار کو اس طریقے چڑھا لینا، فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس پر اجماع امت ہے، اجماع امت ہے، علماء متفق ہیں، یہ مکروہ ہے۔ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، کافی ہوگی۔ اب ایک طرف اجماع امت آ گیا نا کہ وہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں اور مکروہ ہے، وہ مکروہ جو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ اب اس کے مکروہ تنزیہی ہونے پر اجماع امت بیان کیا امام نووی نے، سعد الدین تفتازانی نے، اور علامہ عینی عمدۃ القاری نے، اور بھی کئی علماء نے۔ جبکہ جو حضرات مکروہ تحریمی کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ جی علامہ رملی ایک حنفی عالم ہوئے، ان کی بات کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ کراہت تحریمی ہو۔ ایک طرف ایک عالم کی عبارت کا تقاضا، دوسری طرف اجماع کی صراحت۔ ذرا اجماع کی صراحت کو وزن دیا جائے گا، نہ کہ اس بعض علماء کی عبارت کے تقاضے کو اجماع کے مقابلے میں وزن دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ ٹخنے ننگے کیے ہیں، نماز شروع ہونے سے پہلے لنگوٹ دیا ہے، تو اس سے نماز مکروہ تحریمی واجب الادا نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ٹخنوں کو ننگا نہیں کیا، اسی طرح چادر نیچے، شلوار نیچے، اسی طرح پڑھ لی نماز، تو بھی مکروہ تحریمی نہیں، تنزیہی ہے، جس کا گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔